نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ و معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ زمر آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ بیان فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ محترم سامعین، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے عمل میں اخلاص کی اہمیت۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی عبادت یا عمل صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص موحد ہو، مومن ہو، کافر، مشرک، منافق نہ ہو۔ دوسری شرط، وہ عمل جو عبادت کے طور پر کیا جا رہا ہو وہ
قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہو اور نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ تیسری شرط، عمل کرنے والے کی نیت میں اللہ کی رضا اور خوشی مطلوب ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ تین شرائط جس عبادت کے اندر شامل ہو جائیں گے وہ عمل، وہ عبادت اخلاص والا ہو جائے گا۔ اور یہ تینوں شرائط اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی چھوٹ گیا، فوت ہو گیا، تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگا اور وہ عمل اخلاص والا نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کافر ہو، مشرک ہو، جتنا اچھا نیک عمل کر لے، لیکن اس کا وہ نیک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پہلی شرط توحید نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن جتنا اچھا چاہے نیک عمل کر لے، لیکن اگر وہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، سنت رسول کے مطابق نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں دوسری شرط سنت کے مطابق عمل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن جتنا اچھا چاہے نیک عمل کر لے اور وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہو، لیکن اس کے عمل میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، یا خوشی مطلوب ہے بھی تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مقاصد مطلوب ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنے نیک عمل سے خوش کرنا ہو، اپنی تعریف سننے کی خواہش ہو، یا مذمت سے بچنے کی خواہش ہو، برائی سے بچنے کی خواہش ہو، یا مال و دولت کی خواہش ہو، یا عہدہ منصب کی خواہش ہو، تو اگر ایک مومن ان سارے چیزوں کے باوجود نیک عمل کرے گا تو اس کا یہ نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس عمل کے اندر اب دنیا کے مقاصد مطلوب ہیں، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے اس کے اندر ایک ساتھ تین چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے اندر توحید بھی ہو، اس کے اندر نبی کے مطابق عمل بھی ہو، اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی شامل ہو، تب یہ جا کر نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ آپ کا یہ نیک عمل ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے اس کی تیسری شرط، یعنی عمل کرنے والے کی نیت میں اللہ کی رضا خوشی مطلوب ہو، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اخلاص کی حیثیت، اخلاص کا مقام اسی طرح ہے عبادت کے اندر جس طرح روح کی حیثیت جسم کے اندر ہوتی ہے۔ اگر جسم کے اندر سے روح کو نکال لیا جائے تو وہ جسم بیکار ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عبادت کے اندر سے اخلاص کو نکال لیا جائے تو وہ عمل، وہ عبادت بیکار ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی۔ تو جس طرح جسم کے اندر سے جب روح نکال دی جاتی ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر عبادت کے اندر سے اخلاص کو نکال لیا جائے تو وہ عمل، وہ عبادت مردہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہ عمل دل کا ہے، یہ کسی کو دکھتا نہیں ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے اور عمل کرنے والے سے ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا ہے یہ عمل کس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے۔ اس کا تعلق صرف انسان سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے چہرے پر نہیں، آپ کے مال پر نہیں،
آپ کے لباس پر نہیں، آپ کی صورت پر نہیں، بلکہ اللہ کی نظر جو ہوتی ہے دل پر ہوتی ہے۔ مسلم شریف کتاب البر کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو، تمہاری دولت کو، تمہارے عہدہ کو، تمہارے منصب کو نہیں دیکھتا ہے، بل ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ اندر سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر دل کو ہوتی ہے، جسم کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی کافر مشرک بھی تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کافر کی بھی، اس مشرک کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دلیل سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ بیان فرماتا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ کیا اللہ بیان فرماتا ہے کہ هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سمندر کے اوپر کشتیوں کے اندر ہوتے ہو، وجرین بہم بریح، اور وہ کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہے اچھی ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا جاءتھا، اور تم لوگ جو کشتی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، چلو سفر طے ہو رہی ہے، ہوائیں بھی آ رہی ہیں، تو وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا جاءتھا، کشتی کے لوگ بڑا مگن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وجاءتھا ریح عاصف، اچانک اس سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، طوفان چلا آتا ہے، اور اس کشتی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اب تو ہم پھنس گئے، اب تو عذاب سامنے موجود ہے، اب تو ہم مارے جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو اب کشتی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں کافر مشرک، کیا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تبارک و تعالی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کافر مشرک اللہ تبارک و تعالی سے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ، اے میرے رب، اگر تو ہمیں اس سمندر سے نجات دے دیا، بچا دیا، تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، آپ کے ماننے والے ہو جائیں گے، شرک بدعات کو چھوڑ دیں گے، آپ کے حکام پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ آگے بیان فرماتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جب ہم اسے نجات دے دیتے ہیں، پار کرا دیتے ہیں، جو کشتی کے اندر سمندر میں جو طوفان آتا ہے اسے ہم بچا لیتے ہیں، تو جب وہ بچ کے نکل جاتے ہیں، آ جاتے ہیں خشکی میں اپنے گھروں میں، پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو وہ پہلے کیا کرتے تھے، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو مسلمان، اگر کافر بھی مشرک بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار لے، گریہ وزاری کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کافر مشرک کی بھی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی پکار کیوں نہیں سنے گا؟ الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کیوں نہیں سنے گا؟ صرف شرط یہ اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ آج دو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے عمل میں اخلاص نہیں، ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں، ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں، ہمارے زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں اخلاص نہیں ہے، ملاوٹ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا نہیں سن رہا ہے۔ محترم سامعین، اخلاص کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں
کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے معلوم ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پہلے لا کر یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آگے جتنی بھی حدیث پیش کی جائے گی، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، توحید کا مسئلہ ہو، روزہ کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، صدقات و خیرات کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، آداب کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، آگے جتنی بھی حدیث پیش کی جا رہی ہیں ان سب کا تعلق نیتوں سے ہے۔ اگر ان تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد نیتوں پر ہے، اخلاص نیت پر ہے، اگر ان تمام اعمال میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قربانی میں، دعا میں، اخلاق میں، آداب میں، معیشت میں، معاشرت میں اگر اخلاص للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی مطلوب ہے، تب جا کر یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ یہ عمل لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، صدقات و خیرات کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ضائع برباد کر دیا جائے گا، بلکہ الٹا اور عذاب ہوگا۔ تو امام بخاری کی پہلی حدیث لانے کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جو بھی حدیث پیش کی جائیں گی ان تمام کی بنیاد اچھی نیت پر ہے۔ آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا اخلاص کی اہمیت اس قدر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا درجہ اس دنیا میں قرآن مجید کے بعد پہلی کتاب میں آتا ہے، اس کے اندر حدیث پہلی لاتے ہیں۔ کیوں؟ نیت کی بنیاد پر، نیت درست ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، تب جا کر آپ کی سارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص جو میدان جہاد میں لڑتا ہے اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے، اپنی قوت کو دکھانے کے لیے، اور ایک وہ شخص جو میدان جہاد میں لڑتا ہے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، اور تیسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوا کے لیے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مجھ سے بیان فرما دیجئے کہ ان تینوں میں سے وہ کون شخص ہے جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، جو شخص لڑتا ہے اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کے احکام بلند ہو جائیں، وہی شخص اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والا ہے، ورنہ تینوں آدمی بیکار ہیں، فضول ہیں، اس کا لڑنا بیکار ہو جائے گا۔ بس جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر لڑتا ہے، وہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، ورنہ سب ریاکار لوگ ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر نکلتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہے۔ کیا؟ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہے، مارنے والا بھی جہنمی اور مرنے والا بھی جہنمی۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل جہنمی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قتل کیا جہنم میں چلا گیا، لیکن جو قتل کیا گیا وہ جہنم میں کیسے ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ارے مقتول ہے، وہ مارا گیا ہے، وہ جہنم میں کیسے ہو جائے گا؟ قاتل جہنمی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مارا ہے، وہ گناہ کبیرہ کیا ہے، وہ جہنمی ہے، لیکن مقتول جو مارا گیا وہ جہنم میں کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مقتول اس لیے جہنمی ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو مارنے کی نیت کر چکا تھا، گرچہ نہ مارے، وہ نیت کر چکا تھا دل کے اندر میں اس کو مارنا ہے، گرچہ وہ کمزور تھا، نہیں مارا گیا، مر گیا وہ، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا بعض عمل ایسے ہیں کہ اس کا گناہ صرف نیت کرنے سے ہو جاتا ہے، نیت کر لیا گناہ ہو گیا، چاہے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جیسے یہاں موجود ہے، لڑنے کے لیے جا رہا ہے، مار نہیں پایا، مر گیا، تو وہ بھی جہنمی ہے۔ تو یہ ہے اخلاص کی اہمیت کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ صرف نیت کرنے ہی سے وہ عمل گناہ میں شمار ہو جائے گا، تو وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیت کو صاف ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک سوال ہے کہ آخر سمجھ میں کیسے آئے ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، ہم سمجھے کیسے، ہم اس کو پرکھیں کیسے، ہم کچھ پہچان ہے کہ نہیں ہے، کچھ علامات ہے کہ نہیں اس کی، یہ ہم کسی کو پرکھنا چاہیں کہ اس کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، تو اس کے کچھ پہچان ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس کی پہچان ہے، کچھ علامات ہیں۔ علماء کرام نے اخلاص کے لیے کچھ علامات پہچان بیان کی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ علامات پہچان کیا ہیں۔ اخلاص کو پرکھنے کے لیے علامات ذرا سنیں، پہچان کیا ہے۔ پہلی پہچان، عمل کرنے والے کی نظر میں تعریف اور مذمت برائی دونوں برابر ہو۔ کیا پہلی پہچان کیا ہے؟ عمل کرنے والے کی نظر میں تعریف اور مذمت دونوں برابر ہو، یعنی کوئی عمل کر رہا ہے، نیکی والا کام کر رہا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا برائی کرے، کوئی فرق پڑنے والا اس کا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے، یعنی اپنی تعریف سن کر نہ اترائے، نہ گھمنڈ کرے، نہ تکبر کرے، کچھ نہ کرے، غرور نہ کرے، اور نہ اپنی برائی سن کر، اپنی مذمت سن کر گھبرائے، غصہ ہو، رنجیدہ ہو، مغموم ہو، نہ اپنے دینی کام سے پیچھے ہٹے، بلکہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر، تعریف مذمت کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کرتا چلا جائے، کسی کو دیکھے نہیں، آگے چلتا چلا جائے۔ یہ اخلاص کی پہلی پہچان، کسی کی تعریف نہ سنیں، کسی کی مذمت بھی نہ سنیں، آپ کوئی پرواہ نہیں آپ کو، یہ ہے مومن کی صفت۔ اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ دہر کے اندر، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کیا مومن کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ مومن جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں اللہ کے لیے، تو کیا وہ سوچتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیوں؟ میرا کام کرنے کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، میرا کام کرو نہ کرو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیوں؟ صفت کیا ہونی چاہیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میرا کام کرو مت کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ مومن کہتے ہیں کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، بدلہ یہ نیک عمل کرنے کے بعد، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اس عمل کے بدلے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے ہیں، بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں، تم میرے بدلے میں کرو مت کرو، تم جزاک اللہ بولو مت بولو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بس ہم یہ کام کر دیا تو کر دیا۔ یہ ہے پہلی پہچان اخلاص جس کے اندر ہوگا، وہ کسی کی تعریف، کسی کی مذمت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے گا وہ۔ دوسری پہچان کیا ہے اخلاص کی؟ عمل کی ثواب کی امید آخرت میں رکھنا، دنیا میں نہ رکھنا۔ کیا ہے؟ عمل کی ثواب کی امید دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں رکھنا، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مومن کو ایمان و عمل کی بدولت کچھ اگر دے دے تو یہ اللہ کا انعام ہے، بدلہ اللہ کا نہیں ہے۔ کچھ اگر اللہ دے دیا آپ کو ایمان و صالح کی نتیجے میں تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ اللہ کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کا بدلہ مکمل کہاں ملنے والا ہے؟ مرنے کے بعد آخرت میں جنت کی صورت میں ملنے والا، یہ مکمل بدلہ ہوگا۔ باقی یہ اچھی زندگی کا مل جانا، یہ عیش و آرام، یہ انعام ہے، بدلہ نہیں ہے اللہ کا۔ بدلہ کہاں ملے گا آپ کو؟ جنت کے اندر میں مکمل بدلہ۔ اس لیے دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کے بعد خواہش رکھنا ملنے کی کہ مجھے ملے گا، خواہش نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ اس لیے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس اچھا کھانا آتا، اچھا پینا آتا تو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ارے
کہیں ایسا تو نہیں اللہ مجھے بدلہ یہاں دے دے اور دنیا آخرت کے اندر نہ دے؟ وہ ذرا ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کر رہا ہے ہم نے ایک عمل کیا تو اللہ اچھا کھانا لا دیا میرے سامنے، اللہ بدلہ یہاں دے دے اور وہاں نہ دے؟ تو بعض صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اخلاص، یہ ہے دوسری پہچان۔ تیسری پہچان اخلاص کی کیا ہے کہ نیک اعمال لوگوں سے چھپا کر کیا جائے، یعنی جو ظاہری عمل ہیں بعض، جیسے نماز ہے دکھتا ہے نظر آتا ہے، جیسے زکوٰۃ دکھتا ہے نظر آتا ہے، حج ہے، جہاد ہے نظر آتا ہے، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں باطنی، جو چھپے ہوئے اعمال ہیں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد ظاہر نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے، چرچا نہ کیا جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ کیا تیسرا عمل؟ نیک اعمال کرنا لوگوں سے چھپا کر، دکھا کر نہیں، ظاہر نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے، چرچا نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو تقوی والا بھی ہو، غنی لوگوں سے بے نیاز بھی ہو، خفی جو لوگوں سے چھپ چھپا کر عمل کرنے والا بھی ہو۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ بعض سلف نے کہا جس طرح تم اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، جس طرح تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے گناہوں پر مطلع ہو جائیں، لوگ جان لیں تمہارے گناہوں کے بارے میں، اسی طرح تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ تمہارے نیکی کے بارے میں جانیں۔ چھپاؤ نیکی کو، اپنا بیان نہ کرو، جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو۔ ہم نیکی کو بیان کرتے ہیں، گناہوں کو چھپاتے ہیں، نہیں، نیکی کو بھی چھپانا چاہیے آپ کو، چھپا کر نیکیاں کیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب سلف صالحین پہلے کے لوگ جب رات میں اپنے بیویوں کے ساتھ سویا کرتے تھے اور جب رات میں وہ اٹھنے کی ارادہ کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، تو اس طرح سلف اپنی بیوی سے اٹھتے تھے ہلکا سا کنارے کہ بیوی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں یا حضرت کی نہیں آ رہے ہیں، اتنے دھیرے سے وہاں سے کھسکتے تھے وہ۔ جس طرح ایک ماں جب بچے کو سلا دیتی ہے تو سلانے کے بعد کیسے کھسکتی ہے؟ دھیرے سے کھسکتی ہے کہ بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ماں یہاں سے ہٹی یا نہیں ہٹی۔ اسی طرح بعض سلف جب سویا کرتے تھے بیویوں کے ساتھ تو اس طرح اٹھتے تھے رات میں قیام اللیل کے لیے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا بیوی کو کہ نماز پڑھنے گئے، حضرت پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یہ ہے اخلاص کی پہچان۔ اگر آج ہم ہوتے تو کیا ہوتے؟ سب کچھ چرچا کرتے ہیں پورے محلے کے اندر، ہم نے نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، نفل پڑھی، تہجد پڑھی، بلکہ بیوی کو بھی جگا دیتے ہیں، دیکھو سب کو بیان کرنا ہے ہم کتنے اچھے شوہر ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ نہیں، بیوی کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہمارے شوہر نماز پڑھ کے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہے اخلاص کی پہچان، چھپا کر عمل کرنا آپ کو ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا ہے۔ یہ ہے تیسری پہچان۔ اخلاص کی چوتھی پہچان، انسان کا ظاہر باطن ایک جیسا ہو، یعنی اندر باہر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں جب تک کہ ہم لوگوں کے سامنے رہیں اچھا عمل کریں، نیک عمل کرتا رہیں، گناہوں سے بچتا رہیں، جیسے اکیلے چلے گئے تنہائی میں گناہ کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن جس کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے یہ منافق کی نشانی اور پہچان ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کہتی ہیں جو اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارا ظاہر باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، میل کھاتا نہیں ہے، جب تک رہیں مجمع میں سب کے سامنے اچھے بنے رہیں، صوفی بنے رہیں، اچھے شخص بن کر رہیں، جیسے تنہائی میں چلے گئے گناہ کرنا شروع کر دیا، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے وہ سخت وعید ہے۔ سن لیجیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سن لو، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے، بالکل بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑوں کی طرح روشن ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کر بکھیر دے گا، بیکار کر دے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ذرا بتائیے اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کے صفات کیا ہوں گے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، بتائیے مجھے تاکہ ہم اس سے بچ کے رہیں۔
علمی میں اس کے شکار نہ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سن لو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہارے ہی قوم کے لوگ ہوں گے, وہ اسی طرح قیام کریں گے جس طرح تم رات میں قیام کرتے ہو, نفل پڑھتے ہو, لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ ہوگی کہ جب تک وہ لوگوں کے درمیان میں رہیں گے گناہ سے بچیں گے, اچھے بن کے رہیں گے. جیسے ہی وہ تنہائی بھی جائیں گے گناہ کرنا شروع کر دیں گے, حرام کاری کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو ایسے شخص کے تعلق سے وعید ہے کہ جب تک رہیں سب کے سامنے اچھے بن کے رہیں, اور جیسے اکیلے چلے گئے بس گناہ کرنا شروع کر دیا, تو یہ اخلاص کی پہچان یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو غارت ضائع برباد کر دے گا. پانچویں نشانی اخلاص کی کیا ہے؟ عمل کرنا, اور عمل کرنے کے باوجود اپنے دل کے اندر اس کی قبول نہ ہونے کا ڈر پیدا کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے اخلاص والوں کی کہ عمل کرنا, اور عمل کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا, کہیں ایسا تو نہیں اللہ یہ میرا عمل قبول نہ کرے, ضائع برباد کر دے, ایسا تو نہیں ہے. یہ ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے, عمل کرے ڈرتے بھی رہے. یہ کس کی صفت ہے؟ مومن کی صفت ہے. اللہ بیان کرتا ہے سورہ نور کے اندر میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون, کہ مومن تو وہ ہیں, اس کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں. برباد تو نہیں ہو رہا ہے, ضائع تو نہیں ہو رہا ہے, ڈرتے رہتے ہیں. وہ ڈھنڈورا پیٹتے نہیں ہم نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا, نہیں. وقلوبہم وجیلہ, ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, سب چیز کر رہے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, پھر بھی کیا ہے؟ وجلت قلوبہم, دل میں ڈر ہے. تو ڈر ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے, ابن ماجہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلہ, یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب نوشی کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, جو چوری کرتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اے صدیق کی بیٹی, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اس کے باوجود ان کے دل کپ کپاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہیں یہ برباد نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, قبول نہ ہو جائے, مقبول نہ ہو جائے اللہ کی نگاہ میں, ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ صفت کس کی ہونی چاہیے؟ مومن کی, کہ عمل کرنا ہے, کرنے کے باوجود تکبر, فخر نہیں ہونا چاہیے, جھکاؤ ہونا چاہیے آپ کے اندر میں. یہ ہے پانچویں نشانی اخلاص کی. چھٹی نشانی اور آخری نشانی کیا ہے؟ تکبر, خود پسندی, فخر, غرور سے پرہیز کیا جائے. تکبر نہیں, گھمنڈ نہیں, خود پسندی نہیں, عاجزی اختیار کیا جائے. اور جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ تکبر, فخر, غرور کا وہ شکار ہو جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے تکبر کے بجائے, فخر کے بجائے تواضع اختیار کیا جائے, جھک جایا جائے. یہ ہے مومن بندے کی صفت. اس لیے مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اور اٹھا دیتا ہے. ایک مثال آپ دیکھ لیں, لاسٹ میں ایک مثال لے لیجیے آپ, کہ اکڑ پن اور تواضع آدمی کی مثال کیا ہے, سن لیں آپ. ایک درخت جس کے اندر بڑا پھلدار درخت ہو, پھل ہو, پتے ہوں, وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ سیدھا یا جھک جاتا ہے؟ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ جس کے اندر پتے ہوں اور پھول ہوں, پھل ہوں, وہ کبھی درخت اکڑتا نہیں ہے, جھکا رہتا ہے. اس سے پتہ ہی چلا جس کے اندر علم ہوتا ہے, عبادت ہوتی ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے, خشیت ہوتی ہے, وہ دب کے رہیں گے اور جھک کے رہیں گے. لیکن جس کے اندر پتہ نہیں ہوتا ہے, پھول بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, پھل بھی نہیں, وہ اکڑے رہتے ہیں وہ. تو یہ ہے مثال, ایک درخت کی مثال لے لیجیے آپ. یہ ہے تکبر کرنے والے کی مثال اور تواضع اختیار کرنے والے کی مثال. تو یہ ہے 6 علامات, کل ہے 6 علامات اخلاص کی, جس کی روشنی میں ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر اخلاص کتنا ہے یا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.